جی میاں صاحب پلیز. تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں کیمرے کا. اسپیکر صاحب کا. جی پلیز. جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ 2013 میں 1946 ارب روپے کا ریونیو تھا، جو 2018 میں 3842، یعنی آلموسٹ دگنا ہو گیا. جناب اسپیکر، یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا IMF پروگرام تھا جو نہ صرف مکمل ہوا، اپنے کامیاب اختتام تک پہنچا، بلکہ IMF کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ٹیکس ریونیو بھی بڑھا، ترقیاتی منصوبوں پر کام ہوا، مہنگائی ہر سال کم ہوتی رہی ان 5 سالوں میں، اور سی پیک کے منصوبے ان کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ کام ہوتا رہا. میں اس کے بارے میں آپ کی خدمت میں ابھی آپ کو ریکارڈ پیش کروں گا. اور ریکارڈ مدت میں بجلی کے منصوبے، سی پیک کے بھی اور پاکستان کے اپنے وسائل سے بھی وہ منصوبے جناب اسپیکر لگائے گئے، اور انہوں نے 3 سالوں میں 2 کروڑ پاکستانیوں کو خط افلاس سے نیچے دھکیل دیا. نواز شریف کے دور میں ان 5 سالوں میں 2 کروڑ پاکستانیوں کو غربت کی لکیر سے اوپر لے جایا گیا. یہ ہیں وہ جناب اسپیکر عظیم کارنامے جو جناب اسپیکر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے دور میں ہوئے. اور آج یہ حکومت PTI جو دن رات پوری قوم سے مسلسل جھوٹ بولتی رہتی ہے، یہ حکومت، انہوں نے کہا، اعتراف کیا ہے کہ اس سال مزید 3420. اب دیکھیے 3 کے بعد 420 کا ہنسا آ رہا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ آپ لبوں میں ہنس رہے ہیں جناب اسپیکر، کھل کے ہنسیں کہ 3420 کی فگر انہوں نے کہا ہے کہ قرض مزید لیں گے 3000 اور 420. اب بتائیے کہ میں جو کہہ رہا تھا کہ 3 سالوں میں انہوں نے قوم کے ساتھ 420 کی ہے، تو یہ تو ان کی اپنی جو فگر ہے جناب اسپیکر وہ بتا رہی ہے کہ اس سال انہوں نے 3420 کے قرضے لینے ہیں. اور جناب اسپیکر دراصل یہ عوام کو 4500 ارب روپے قرضے سے مزید ان کو لینے پڑیں گے، اور عوام کے اوپر سختیوں اور ظلم کا اور بوجھ ڈالیں گے. تو اس کے بعد آپ کو کوئی شک رہ جاتا ہے کہ مہنگائی کا سیلاب نہیں آئے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ مہنگائی کا سیلاب غریب آدمی کو اس بجٹ کے ذریعے خس و خاشاک کی طرح بہا نہ لے جائے. ہمیں اس دن کی فکر کرنی چاہیے. اور یہ عمران خان نیازی جناب اسپیکر دن رات اس کنٹینر پر کھڑے ہو کر، جہاں پر آپ بھی شاید ہوتے تھے، وہاں پر کھڑے ہو کر انڈائریکٹ ٹیکسز کا بھاشن دیا کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ غریب آدمی کو وہ موت کے دہانے لے جاتے ہیں. جناب اسپیکر، انہوں نے ان 3 سالوں میں جو انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے ہیں وہ آپ کو علم ہوگا کہ وہ 15 سال میں پہلے کبھی نہیں لگائے گئے. جو انڈائریکٹ ٹیکسز جناب اسپیکر انہوں نے لگائے ہیں، اور پھر اس کے بعد انڈائریکٹ ٹیکسز کا بوجھ نہیں پڑتا. کیا عوام کچل گئے؟ عوام مڈل کلاس
کچلی گئی ہے. غریب آدمی بیچارہ بے دم ہے, اس کو جان کے زندگی کے لالے پڑ گئے ہیں جناب اسپیکر. اور ان 66 صفحات پر مبنی جو تقریر آنریبل وزیر خزانہ نے جو پڑھی ہے, اس کے ہر صفحے پر صاف عیاں تھا کہ غربت, بے روزگاری, مہنگائی, معاشی تباہی, معاشی بربادی, 66 صفحے کے اس سپیچ کے ہر صفحے پہ یہ لکھا تھا. اور جناب اسپیکر, ہمیں نہیں بتایا گیا کہ کیا IMF کی مشاورت سے یہ بجٹ انہوں نے فائنلائز کیا ہے. انہوں نے نہیں بتایا کہ IMF نے ان کو اس حوالے سے کیا کہا ہے. انہوں نے نہیں بتایا کہ 11 جون کا جو بجٹ ہے جو انہوں نے پیش کیا, IMF نے اس کو اپروو کر دیا یا ابھی تک جواب دینا ہے. جناب اسپیکر, ابھی تک ہمیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے. اور میں نے جناب اسپیکر یہ بار بار کہا ہے, ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن, کہ یہ حکومت 3 سال سے مسلسل سفید جھوٹ بولتی آ رہی ہے, اور کہ بلکہ سفید جھوٹ سے بھی آگے جناب اسپیکر. اور وزیر خزانہ نے پڑھا کہ عوام پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا. کیا وہ اپنی بات پر قائم ہیں؟ کیا وہ اپنی اس بات پر سٹینڈ لیں گے کہ کوئی نیا ٹیکس عوام پر نہیں لگایا گیا؟ جناب اسپیکر, وہ اٹھاتے جناب اسپیکر, آپ بھی سائٹ ہو جائے پلیز, سائٹ ہو جائے. عوام پر اگر کوئی ٹیکس نہیں لگایا جا رہا تو وہ ہمیں لے لے اس ویڈیو, اس کی کنفرمیشن دے. ان کو ادھر پیچھے کر لینا, تو ہمیں ان کی کنفرمیشن دے جس کا ابھی تک کچھ علم نہیں ہے. لیکن جناب اسپیکر, بڑی مصدقہ اطلاع اور بڑی ہی ہوا میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ 383 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. جناب اسپیکر, میری طرف متوجہ ہوں. جناب اسپیکر, میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں, جناب اسپیکر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جناب اسپیکر میں آپ سے جناب اسپیکر کہ شنید ہے کہ 383 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. تو بتائیے, اگر یہ بات سچ ہے تو پھر وزیر خزانہ کو یہاں پر آ کر یہ بات کہنی چاہیے تھی, اس کو تسلیم کرنا چاہیے, وگرنہ یہ بات ایوان کی روایات کے نہ صرف خلاف ہوں گی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت سیریس ایک فلو ہے جس کی کریکشن بڑی ضروری ہے. جناب اسپیکر, شنید ہے کہ ان ظالمانہ ٹیکسوں میں LNG اور تیل کی امپورٹس پر, خام تیل کی امپورٹس پر 17% سیلز ٹیکس لگایا جا رہا ہے. اور اگر یہ بات درست ہے جناب اسپیکر, تو عوام کی مہنگائی ایک نئی قیامت ٹوٹ پڑے گی. پسے ہوئے عوام بیچارے مزید پریشان حال ہوں گے اور زندگی ان کے لیے اجیرن ہو جائے گی. وہ اپنا خدا نہ کرے جسم بھی برقرار نہ رکھ سکیں جناب اسپیکر. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں, اور پھر دودھ, دہی, ڈیری مصنوعات پر 17% GST لگایا جا رہا ہے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں, آپ کو علم ہے کہ ان حالات میں ایک غریب آدمی بڑی مشکل سے روٹی
اور دہی کا انتظام کرتا ہے، آج اس ٹیکس کے ذریعے اس سے دہی اور روٹی بھی چھینی جا رہی ہے، اور پھر چینی کے اوپر بھی ٹیکس لگا کر اس کو مزید مہنگا کیا جا رہا ہے۔ آپ KPK سے آپ کا تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ جو محنتی آدمی ہوتا ہے، چاہے وہ کسان ہے، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ محنت کش ہے، وہ چینی کو چائے میں ڈال کر اپنی انرجی پوری کرتا ہے، توانائی پوری کرتا ہے۔ اب اگر چینی مزید مہنگی کر دی جائے گی تو وہ غریب آدمی، وہ گھرانہ کہاں جائے گا؟ میں آپ کو دل پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ آج ایک غریب گھرانے کی تنخواہ ریل ٹرم میں اتنی گر چکی ہے کہ اس کو شام کو یہ فیصلہ کرنا ہے جناب اسپیکر کہ اگلے دن دال روٹی لانی ہے، یا بیمار بچی کے لیے دوائی لانی ہے، یا بیمار جو بسترے مرگ میں ماں ہے اس کو کس طرح کھانا کھلانا ہے، کس طرح پھٹے پرانے کپڑوں کی جگہ بنیان اور جرابیں لانی ہے۔ اس وقت پورے ملک میں یہ صورتحال ہے، اور دوسری طرف یہ ٹیکسز کی بھرمار، اس نے پاکستان کے عوام، غریب عوام اور لوور مڈل کلاس کو جناب اسپیکر اپنے اس ٹیکسز کی سختی میں کچل دیا ہے۔ اور اس سے بھی اور سیریس معاملہ کہ شنید ہے کہ IMF کی شرائط کو طے کرانے میں بعض عالمی طاقتوں کا رول ہے، تو پھر اگر یہ بات ہے جناب اسپیکر تو عمران خان نیازی کو یہاں پر آ کر ایوان کو اعتماد میں لینا چاہیے، بتانا چاہیے کہ IMF کی کیا شرائط ہیں اور کون سی وہ طاقتیں ہیں جو اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے جناب اسپیکر کہ عمران خان نیازی بطور وزیر اعظم کی ایسے جب معاملات آتے ہیں، حساس معاملے، تو سیٹ خالی ہوتی ہے۔ جب مہنگائی کی بات آتی ہے تو سیٹ خالی ہوتی ہے۔ جب غربت اور بے روزگاری کی بات ہوتی ہے تو یہ وزیر اعظم کی سیٹ خالی ہوتی ہے۔ جب ویکسین کے ٹیکوں کی بات آتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے۔ جب کرونا کے خلاف ایک جدوجہد کی بات آتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے۔ جناب اسپیکر، جب فلسطین کی بات آتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے۔ جب عوام کو ٹیکسوں کے اوپر دبانے کی بات ہوتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے۔ جناب اسپیکر، جب غریب کے منہ سے نوالا چھیننے کی بات ہوتی ہے، جب 50 لاکھ گھروں کی بات ہوتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے۔ وہ لوگ، کروڑوں لوگ اس ملک کے اندر جن کے لیے اللہ کی آسمان چھت کا کام دیتا ہے اور یہ زمین فرش کا کام دیتی ہے، ان کے پاس ایک کمرہ نہیں ہے، 6 یا 8 بچوں کے کنبوں کو کہاں پر رکھیں؟ جب ان 50 لاکھ گھروں کی بات ہوتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے۔ جناب اسپیکر، مجھے بتائیے، جب دن رات جھوٹ اور جب چینی سکینڈل اور BRT سکینڈل، آٹا سکینڈل، جب ان کی بات ہوتی ہے جناب اسپیکر تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے۔ اس لیے بات کریں تو کس سے کریں؟ اور آج جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے یہ 3 سال ہم نے جب ان کو 2013 میں پرانا پاکستان ان کے حوالے کیا تھا تو اس وقت کیا صورتحال تھی، میں وہ اختصار کے ساتھ جناب اسپیکر آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ 5.8% کو ہم لے گئے اپنی ترقی کی، اور ہائیسٹ لیول پچھلے کئی سالوں میں ہم نے اچیو کیا۔ جناب اسپیکر، اس وقت
دہشت گردی چاروں طرف تباہی مچا رکھی تھی. آپ جانتے ہیں کے پی کے میں، بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں، مہران کی وادیوں میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں دہشت گردی نے تباہی مچائی تھی. اور کس طرح ہر روز مائیں، بہنیں، بزرگ، بچے، ماؤں کی گود اجڑ گئی اس دہشت گردی سے. عبادت گاہیں، جناب اسپیکر، اسکول، کالج، کچہری دہشت گردی سے محفوظ نہیں تھے. اور پھر ان حالات میں کون پاکستان میں سرمایہ کاری کرتا؟ کوئی آنے کو تیار نہیں تھا ماں سوائے پاکستان کے وہ دوست جنہوں نے پاکستان کو مصیبت میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا. چاہے وہ چین ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ گلف سٹیٹس ہوں، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا. اور جناب اسپیکر، میں نواز شریف جب آئے 2013 میں تو انہوں نے الزام تراشی نہیں کی، مگر حالات کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے کام کرنے کا فیصلہ کیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ 2013 میں اسی پی ٹی آئی نے اسلام آباد کے دل میں، پاکستان کے اسلام آباد کے سینٹر میں ڈی چوک میں 6 مہینے پر محیط دھرنے دے کر پاکستان کی معیشت کا جنازہ نکال دیا تھا. آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں کہ انہوں نے جنازہ نکال دیا تھا. اور پھر جناب اسپیکر، کس طرح چینی صدر جب پاکستان ستمبر میں آ رہے تو کس طرح ان کے دورے کو جناب اسپیکر ان کو مؤخر کر دیا گیا. اس پی ٹی آئی کے اس دھرنے کی نظر ہو گیا وہ دورہ، اور وہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا تھا. اس دورے نے پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز کرنا تھا. میں رب ذوالجلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس رات جب مجھے پتہ لگا کہ چینی صدر کا دورہ مؤخر ہو رہا ہے تو میں نے چینی سفیر کو خود فون کیا. ان کو ملا اس رات 11 بجے. میں نے کہا میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں، کسی طور آپ کوشش کریں کہ یہ دورہ جو ہے یہ ڈیفر نہ ہو، مؤخر نہ ہو. اس نے کہا کہ شہباز شریف، میں نے اپنی پوری کوشش کر لی، مگر ہم نے یہ بھی کہا تھا، مجھے یہ میں آپ کو بالکل بلا خوف تردید کہتا ہوں، ہمیں یہ پتہ لگا کہ بعض مؤثر آوازوں نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہا کہ آپ 3 دن کے لیے ڈی چوک خالی کر دیں، صدر پاکستان آ جائے، معاہدوں پر دستخط ہو جائیں، بجلی کے منصوبوں کے لیے، گوادر کے لیے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، غربت کو مٹانے کے لیے، یہاں پر علاج معالجہ اور یہاں پر جو بے روزگاری ہے اس کے خاتمے کے لیے. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں ہٹیں گے، ہم یہاں موجود ہیں، ہم نہیں ہٹیں گے. اندازہ کریں آج سے پاکستان کے بنتے ہیں سکے جب پاکستان پکار کر ان سے مدد مانگ رہا تھا، جب پاکستان ہاتھ واسطے دے کر ان کو کہہ رہا تھا کہ یہ دھرنا 3 دن کے لیے آپ ختم کر دیں. جناب اسپیکر، میں کہتا ہوں کہ کوئی سنگ دل بھی اتنی سنگ دلی نہیں دکھا سکتا. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جو مودی کا یار ہے وہ غدار ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بدترین سنگ دلی تھی وہ کہ پاکستان کے کروڑوں عوام کی قسمت کھلنے جا رہی تھی، انہوں نے اس کو بند رکھا. پھر 7 ماہ بعد چین کے صدر دوبارہ پاکستان آئے، شی جن پنگ، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان معاہدوں کی نتیجے میں شگوفے پھوٹے، پھول کھلے، خوشبو آئی، اور ہر طرف ترقی اور خوشحالی کے منصوبے ان کے اوپر دن رات کام ہونے لگا. اور جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ عرض کروں کہ یہی نواز شریف کے دور میں آپ نے دیکھا کہ ایل این جی کے تیز ترین منصوبے لگا کر گیس کی قلت دور کی گئی.
اور اس کا سہرا نواز شریف کی قیادت میں یہاں بیٹھے سابق وزیر اعظم شاہد عباسی کو جاتا ہے، یہاں بیٹھے ہمارے اس وقت کے پلاننگ کمیشن کے انچارج جناب احسن اقبال کو جاتا ہے، جنہوں نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ یہ منصوبے منظور کروائے اور اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہوئے۔ جناب اسپیکر، 8,000 کلومیٹر کی موٹر ویز بنی، آپ بھی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، آپ بھی موٹر وے پہ آپ جاتے ہیں، آپ بھی اس کو انجوائے کرتے ہیں، اور پھر 8,000 کلومیٹر سڑکیں بنی، گوادر پورٹ کو سڑکوں کے جال کے ذریعے پورے پاکستان کو جناب اسپیکر ملا دیا گیا، اور عالمی معیار کے بہترین ہسپتال قائم کیے گئے، جن میں PKLI پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ، جو کہ جان ہاپکنس کا، آپ جانتے ہیں جان ہاپکنس کو، یہ اس کا ریپلیکا ہے جناب اسپیکر، جان ہاپکنس کا ریپلیکا ہے PKLI، اور جس کو انہوں نے PTI نے بدنام اور برباد کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب کووڈ آئے، دیکھیے یہ قدرت کا نظام ہے، یہ مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز، اسی PKLI کو انہوں نے دشنام ترازی کا نشانہ بنایا تھا اور کرپشن کے بے بنیاد بدترین الزامات لگائے تھے، اسی PKLI کو اس PTI نے، دیکھیے کتنی مماثلت ہے، PKLI اور PTI کو انہوں نے برباد کرنے میں کوشش نہ چھوڑی، اور جب کرونا آیا تو مجبور ہو گئے، ہاتھ پھول گئے، اور اسی PKLI کو کوارنٹین کے لیے اور اس کے لیے کرونا کے جو ٹیسٹ ہیں اس کے لیے مین سینٹر بنا دیا۔ وہاں پر جناب اسپیکر بہترین انتظامات تھے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ ہم اس کا کریڈٹ نہیں لیتے، یہ خدمت PMLN کے دور میں عوام کے لیے کی گئی۔ میں یہاں پر لمبی فہرست ہے، میں اس فہرست کو گنواؤں تو رات پڑ جائے گی، فہرست ختم نہیں ہوگی، لیکن چند میں چیدہ جو منصوبے ہیں اس مد میں وہ گنوانا چاہتا ہوں۔ چلڈرن کمپلیکس ملتان کس نے بنوایا؟ چلڈرن کمپلیکس فیصل آباد کس نے بنوایا؟ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ کس دور میں بنا؟ نواز اور ملتان میں کڈنی انسٹیٹیوٹ کس دور میں بنا؟ رجب طیب اردوان ہسپتال، آپ جانتے ہیں کہ جب جنوب میں سیلاب آیا تو ترکی نے تحفے کے طور پر مظفر گڑھ میں 100 بیڈ کا اسپتال بنایا تھا، رجب طیب اردوان ہسپتال۔ ہم نے جناب اسپیکر اس کے بعد اس کو ایکسپینڈ کیا اور 250 بیڈ کا مزید اضافہ کیا، اربوں روپے وہاں پر لگا کر، اور یہ بھی رجب طیب اردوان ہسپتال جو ہم نے بنایا یہ دنیا کا ایک شاہکار ہے۔ آپ جائیں وہاں پر، بہترین مشینری، بہترین اکوپمنٹ، جو جنوبی پنجاب میں، یہ جنوبی پنجاب کا دن رات نعرہ لگا کر سیاسی طور پر اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنون جنوبی پنجاب کی خدمت کی جناب اسپیکر، اور پھر صحت کے میدان میں آپ کا تعلق ہمارے بڑے خوبصورت صوبے KPK سے ہے، اور ہمیں KPK کے اوپر بڑا ہمارا شاندار صوبہ ہے، لیکن مجھے بتائیں کہ صحت کے حوالے سے کہاں پر اس دور میں بہترین سہولیات مہیا کی گئی؟ نواز شریف کے دور میں ہسپتالوں میں پنجاب کے جناب اسپیکر مفت ادویات کا نظام ہم نے جاری کیا۔ غریب، بیوہ، یتیم، بے کس، بے سہارا، اللہ کا نام لینے والے مریضوں کے لیے ایمرجنسی میں مفت ادویات کا انتظام ہم نے کیا، PMLN نے کیا۔ جناب اسپیکر ہسپتالوں میں فری انتظام، اور پھر جو ٹیسٹ ہوتے تھے ان ہسپتالوں میں سب فری کر دیے، اور یہ اربوں روپے کا پیکج، یہ جو کنٹینر پر کھڑے ہو کر جو باتیں کرتے تھے اور دعوے کرتے تھے، جناب اسپیکر
انہوں نے یہ تمام طبی سہولتیں چھین لی ہیں. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, کوئی رام کہانی نہیں سنا رہا. انہوں نے سب چھین لیے, سب سہولتیں غریب کے منہ سے چھین لی. اور جناب اسپیکر, نواز شریف کے دور میں ہمارے زمانے میں کینسر کی بعض اقسام کے لیے فری ادویات کا انتظام ہم نے کیا تھا, جس کے اوپر اربوں روپے خرچ کیے گئے. نوارٹس آپ نے سنا ہوگا, وہ جو سوئس کمپنی ہے, ان سے اشتراک کر کے جناب اسپیکر ہم نے یہ انتظام کیا تھا. انہوں نے کینسر کے مریض کے منہ سے جو وہ دوائی تھی ان کو زندہ رکھنے کے لیے, صحت مند کرنے کے لیے, وہ بھی چھین لی. اور پھر یہ کہتے ہیں, یہ جناب ریاست مدینہ کا نام کس منہ سے لیتے ہیں؟ کیا ریاست مدینہ میں خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی بات سوچ سکتا تھا؟ ریاست مدینہ میں دن رات ریاست مدینہ کا نام لینے والے وہ مفت دوائیاں چھین لیں, وہ مفت علاج واپس لے لیں, وہ کینسر کے مریضوں سے جو لائف سیونگ ڈرگز وہ چھین لیں, اور پھر ریاست مدینہ کی بات کرنا جناب اسپیکر یہ ان کو زیب نہیں دیتا. اور پھر ہم نے برن سینٹرز, جدید برن سینٹرز ہم نے بنائے, اور وہ ملتان میں ہے, لاہور میں ہے, ہر جگہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اور جناب اسپیکر, جنوبی ایشیا کی سب سے شاندار اور ماڈرن فورینزک لیب جناب اسپیکر ہم نے بنائی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور آج یہ فورینزک لیب پورے پاکستان کو فائدہ دے رہی ہے. پورے پاکستان کو نہیں بلکہ دنیا کے ممالک, اسکاٹ لینڈ سے بھی یہاں پر جناب اسپیکر باقاعدہ آتے ہیں کرمنل کیسز اس فورینزک لیب میں. اور وہ فورینزک لیب آج عدلیہ کے لیے, آج پولیس کے لیے, آج بہت بڑا ان کے لیے ایک سپورٹ ایسٹ ہے جناب اسپیکر. اور اسی طریقے سے میں آپ کو عرض کروں گا کہ ڈرگ ٹیسٹنگ لیب معیاری ہم نے قائم کی, ورنہ جعلی ادویات کی بدولت مریض موت کے منہ میں جاتا تھا. اور یہ بات ڈکی چھپی نہیں ہے. بشمول پرانے زمانے میں پورے پاکستان میں جناب اسپیکر جعلی ادویات بکتی تھی, اور ہمارے دور سے پہلے پنجاب میں بھی بکتی تھی. مگر الحمدللہ ہم نے اللہ کا نام لیا اور جعلی ادویات کو جڑ سے اٹھا کر پھینک دیا. اور جناب اسپیکر یہ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبز جو ہم نے بنائی یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں. آپ آئیں, میں آپ کو گزارش کروں گا جا کر دیکھیں, اور خدارا جس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے ان کو یہ مشورہ دیں. یہ وقت گزرا وقت ہاتھ نہیں آتا, یہ وقت گزر جائے گا تو یہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. ڈرگ ٹیسٹنگ لیب لگا کر اس ملک کے لاکھوں مریضوں کی جانیں بچائیں, جس طرح ہم نے نواز شریف کے دور میں کیا جناب اسپیکر. اسی طرح جو دیہی صحت کے مراکز ہیں وہاں پر میں یہ بات کھلے دل سے قبول کرتا ہوں کہ وہ پوری طرح وہاں پر وہ کام نہیں کر رہے تھے. اس لیے ہم نے ملٹیپل انٹرونشنز کی. نمبر 1 کیا کیا, ان مراکز میں ہم نے موبائل جو سکیننگ مشینیں ہیں وہ لے گئے تاکہ دیہاتوں کی اور قصبوں کی خواتین وہاں پر آ کر اپنے ایکسرے کروائیں اور علاج کروائیں. اس سے راتوں رات یہ دیہی مراکز یہ ایکٹیویٹ ہو گئے. اور دوسرا کام میں نے آپ کو خدمت میں بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے موبائل ہسپتال پنجاب کے دور دراز علاقوں میں جہاں پر ٹیلے ہیں, جہاں پر راستے نہیں ہیں, وہاں پر ہم نے درجنوں موبائل ہسپتال جناب اسپیکر ہم نے وہاں چلائے. اور اس طرح ہم نے ہیلتھ سیکٹر میں جس کو یہ بڑے فخریہ انداز میں کنٹینر پر کھڑے ہو کر, شاید آپ بھی کنٹینر میں کھڑے ہوتے تھے نہیں, میں نے آپ کو دیکھا نہیں, وہاں پر کنٹینر پہ کھڑے ہو کر
کس طرح یہ ہیلتھ کی باتیں کیا کرتے تھے، آج انہوں نے بالکل الٹ اس کے کیا، الٹی گنگا بہائی اور سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں مریض بغیر دوائی کے موت کی منہ میں چلے گئے۔ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ جو کوئی غریب مریض ہے، جناب اسپیکر مجھے دیکھیں، جو غریب مریض ہے وہ دوائی اور علاج کے بغیر اس زمانے میں سسک سسک کر جان دیتا ہے، اور جو امیر جو مریض ہے وہ دوائی اور علاج کے بغیر وہ اس دنیا سے جا نہیں سکتا۔ جناب اسپیکر، اسی طریقے سے ہم نے یہ نواز شریف کی خدمت ہے قوم کو کہ ہیلتھ کارڈ ہم نے انٹروڈیوس کروایا۔ یہ تو ہر چیز کی اس کے اوپر جا کے تختی لگانے میں یہ ماسٹر ہیں، کوئی شک نہیں۔ جہاں پر منصوبہ چل رہا ہے اس کے اوپر بھی تختی لگا دی، نہیں چل رہا اس کو بھی تختی لگا دی۔ یہ جو ہیلتھ کارڈ جو ہے یہ ہم نے شروع کیا تھا، اور اگر آج یہ بڑھاتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن جو میں نے واقعات آپ کو گنوائے ہیں کوئی مجھے امید نہیں ہے، کاش یہ کر سکیں اور ہم ان کی دل کھول کر تحسین کریں گے، لیکن ایسا نہ 3 سالوں میں ہوا ہے نہ ہوتا نظر آتا ہے۔ اب میں آپ کی توجہ ایک ایسے منصوبے کی طرف لانا چاہتا ہوں جو آپ کے دل میں بھی وہ گھر کر جائے گی۔ وہ ہے جناب اسپیکر پنجاب انڈاؤمنٹ ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ۔ میں جب برطانیہ میں تھا غریب الوطنی میں تو سوچتا تھا کہ برطانیہ کے اندر یہ جو سوشل ویلفیئر سٹیٹ ہے جو 55-60 سال سے لیبر پارٹی کے زمانے سے وہاں پر چل رہی ہے، یہ کس طریقے سے انہوں نے تعلیم کے میدان میں، صحت کے میدان میں فری، چاہے کوئی لارڈ کا بیٹا ہے یا کوئی سویپر کا بیٹا ہے، چاہے کوئی مزدور کا بیٹا ہے یا کسی اپنا بیوہ کا یتیم بچہ ہے، سب کو ان کی لیاقت اور ہنر کے حوالے سے ان کو تعلیم ملتی ہے۔ تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ جب ہم پاکستان آئے، رب تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، نواز شریف کی سربراہی میں جناب اسپیکر ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ بنایا، اور آپ کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ تقریباً ہماری حکومت جب ٹرم پوری ہوئی تو تقریباً 20 ارب روپے کے وظائف غریب یتیم بچوں اور بچیوں کو، یتیم بچوں کو جو غریب ہیں، کسی کا ماں باپ اس دنیا میں نہیں، وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے، کوئی ان کے سروں پر شفقت، دست شفقت رکھنے والا نہیں، جناب اسپیکر کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں، یہ پیف ان کا سہارا بن گیا، یہ پیف ان کی چھتری بن گئی، اور 18 سے 20 ارب روپے جب ہماری حکومت کا وقت ختم ہوا، یہ وظائف ان بچوں اور بچیوں کو مل گئے۔ میں جانتا ہوں ایسے کئی گھرانوں کو، خدائے بزرگوں برتر کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ان کو میں خود ملا، ان بچیوں کو جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، آج وہ پیف کی بدولت ڈاکٹرز بن گئی ہیں، انجینئرز بن گئے ہیں۔ جناب اسپیکر انہوں نے ماسٹرز کیا ہے، انہوں نے بہت شاندار ترقی ہے، اور وہ قوم کے عظیم معمار بن گئے ہیں۔ ان کو ان پروگراموں سے کوئی سروکار نہیں، ایک ہی ہے کہ کس طرح اپوزیشن کو دیوار سے لگانا ہے، یہ شوق پورا کر لیں۔ 2000 جب نیکسٹ الیکشن ہوگا تو عوام اپنے ووٹ سے ان کو دیوار سے لگا دیں گے، ان کو جگہ نہیں ملے گی۔ پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، اور آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ یہ جو ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ ہے یہ خالی پنجاب کے لیے ہم نے نہیں بنایا تھا، یہ KPK کے بچوں اور بچیوں کے لیے بھی، یہ سندھ کے بچوں اور بچیوں کے لیے بھی، یہ بلوچستان کے بچوں اور بچیوں کے لیے بھی، یہ گلگت بلتستان کے بچوں اور بچیوں کے لیے بھی،
یہ کشمیر کے بچوں اور بچیوں کے لیے بھی، کیونکہ یہ سارے اکائیاں مل کر پاکستان بناتی ہیں. پنجاب پاکستان نہیں ہے. میران کی وادی، KPK کے برف پوش پہاڑ، بلوچستان کے سنگلاگ پہاڑ، کشمیر کی حسین وادیاں اور گلگت کے بہترین مناظر، یہ مل کر پنجاب اور پاکستان بناتے ہیں. تو ہم نے ان تمام چیزوں کو جناب اسپیکر جب اجرا کیا تو پورے پاکستان کو اس میں شریک کیا. اور آپ کو پتا ہے، آپ جانتے ہیں جناب اسپیکر، آپ جانتے ہیں کہ عمران خان نیازی جب نواز شریف کے دور میں ہم یہ لیپ ٹاپس بانٹ رہے تھے، لیپ ٹاپس کتنی تنقید ہوا کرتی تھی آپ جانتے ہیں. لاکھوں لیپ ٹاپس اپنے بانٹے، کہتے تھے کہ یہ پیسے کا ضیاع ہے، کہتے تھے کہ یہ ووٹ خریدنے کی ایک بھونڈی کوشش ہے، کہتے تھے کہ یہ پیسہ کسی اور جگہ لگنا چاہیے. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کووڈ کے دور میں لیپ ٹاپ کام آیا کہ نہیں آیا؟ اس کووڈ کے دور میں جب بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں، آکسفورڈ میں، سٹینفورڈ میں، کیمبرج میں، پاکستان میں جب تعلیم اور تدریس کا پروگرام ختم ہو گیا کووڈ کی وجہ سے، تو آن لائن پروگرام شروع ہوا. تو یہ لیپ ٹاپس تھیں آج جو لاکھوں ہم نے میرٹ پر ہونہار بچوں اور بچیوں کو جو تقسیم کی تھیں. جناب اسپیکر، آج ان کا وہ عزت کی روزی کمانے کا وہ ایک بہترین ٹول بن گیا ہے. آج لیپ ٹاپ ہی ہے جس نے آج تعلیم اور تدریس کا پروگرام پاکستان میں جاری اور ساری کیا ہے. اور پھر ای لرننگ کا پروگرام کس نے شروع کیا؟ وہ PMLN کی حکومت نے شروع کیا. یوتھ کو، ان امپلائڈ یوتھ کو جو قرضے جات ملتے تھے جناب اسپیکر، وہ کس نے دیے؟ وہ الحمدللہ PMLN کی حکومت نے دیے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور جناب اسپیکر، خواتین کو کس نے امپاور کیا؟ تاریخ میں پہلی مرتبہ کس نے خواتین کے انٹرپرینورشپ پروگرام شروع کیے؟ کس نے خواتین کے لیے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بنائے؟ کس نے خواتین کو کاروبار میں، بینکس میں ان کو ٹرین کیا؟ جناب اسپیکر، یہ سب نواز شریف کے دور میں شروع ہوا. جناب اسپیکر، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 3G اور 4G کا پروگرام 3G اور 4G کا پروگرام یہ ہمارے دور میں شروع ہوا. قبائلی علاقوں سمیت اس کا سب کو فائدہ پہنچا. اور جناب اسپیکر، جب دہشت گردی اگر خدا نہ خواستہ ہو تو پھر جناب اسپیکر کون نہیں جانتا کہ پھر معیشت کا باغ دہشت گردی میں وہ نہیں بستا، وہ پھول نہیں پھولتا، وہ خوشبو نہیں دیتا. جناب اسپیکر، عدم استحکام ہو تو پھر وہ آندیاں عدم استحکام کی، وہ پھر معیشت کو، وہ کاروبار کو وہ پھر پنپنے نہیں دیتی، وہ باغ اجڑ جاتے ہیں. میں آپ کو ابھی بتا چکا کہ کس طرح دہشت گردی نے پاکستان کو تباہ کر دیا تھا. ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف نے اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا. اور APS پشاور کا اندوناک واقعہ کس کو یاد نہیں؟ کس طرح ہمارے وہاں پر پھول جو ہیں وہ مرجھا گئے، کس طرح تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ آیا جناب اسپیکر. اور پھر آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف نے پوری قومی قیادت کو اپنے سیاسی مخالفین سمیت ایک میز پر اکٹھا کیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ نیشنل ایکشن پلان اس میٹنگ کے معرض وجود میں آیا جس نے پاکستان میں بالآخر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بھرپور
کردار ادا کیا جناب اسپیکر. اس لیے میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ آپ کو یاد ہے ضرب العضب اور رد الفساد. جناب اسپیکر ضرب العضب اور رد الفساد جو افواج پاکستان نے مل کر جو آپ پیچھے دہشت ہٹیں، گردی کے پیچھے خلاف ہٹیں پلیز، پیچھے جو ہٹیں، اس کو پیچھے پلان ہٹائیں، جاری کیا پیچھے اس اپنی نے اپنی سیٹوں پہ دہشت جائیں، گردی کو اپنی سیٹوں پہ جائیں، پاکستان کو اپنی جڑوں سے سیٹوں پہ جائیں، اکاڑ کر پھینک دیا اور اپنی قومی سیٹوں پہ سلامتی جائیں، کے اس آپ عظیم کا کسی کو کراس نہ ہونے فرض دیں، میں اپنی سیٹوں پہ جائیں. 70,000 لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. جناب اسپیکر کس طرح افواج سائڈ پہ ہو جائے پاکستان نے، رینجرز نے، پولیس نے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے، کس طرح ان کے افسروں نے اور سپاہیوں نے جام شہادت نوش کیا. پیچھے جائیں، پیچھے. جناب اسپیکر کس طرح انہوں نے جان ہتھیلی پر رکھ کر اس قوم کی ماؤں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو بچایا اور خود جان دے کر وطن کے لیے پیچھے وہ جائیں، اگلے جہاں پیچھے وہ جائیں چلے اپنی. گئے. قوم ان کی قربانیوں اپنے کو، اپنی سیٹ قوم ایک ان کی منٹ، قربانیوں کو اپنے اپنی اپنی کبھی جگہ میں رہیں. فراموش نہیں کریں گی جناب اسپیکر. اور یہی وہ مرحلہ تھا، اپنے ہاتھ میں یہی وہ رہیں، مرحلہ تھا جناب اسپیکر، یہی وہ مرحلہ تھا اپنے جب ہاتھ میں رہیں، پاکستان کو شدید وہیم اپنے ہاتھ مالی میں رہیں، مشکلات کا اپنے ہاتھ میں سامنا رہیں. تھا. وسائل بڑے سارے اپنے ہاتھ میں محدود رہیں تھے بھائی. جناب اسپیکر، مگر نواز شریف نے کسی چیز کی پرواہ نہ کی. ہر چیز کو ایک طرف رکھتے ہوئے جناب اسپیکر نواز شریف نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اپنے تمام ہاتھ میں رہیں. وسائل اس عظیم کام میں جھونک دیے. اور آج اکا دکا واقعات کے علاوہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت حد تک امن قائم ہو چکا ہے. اور میں یہ کہوں گا جناب اسپیکر کہ آج عالمی ممالک کو بھی پاکستان کا احسان مند ہونا چاہیے. آج امن پسند قوموں کو بھی پاکستان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ 70,000 قربانیاں دونوں دینے سائڈ اپنے والے پیچھے اس کریں، ملک پیچھے میں کریں ان کو، باہر پیچھے کے کریں، دونوں ممالک سائڈوں کو کے لیے پیچھے کریں. امن قائم کرنے میں اپنے سارجنٹ ایٹ آرم خون دونوں سے سائڈوں کو بیاری پیچھے کی کریں، ہے جناب اسپیکر. دونوں سائڈ کو اور پیچھے میں کریں، دونوں یہاں سائڈ کو پر پیچھے کریں، دونوں سائڈ کو پیچھے کریں، دونوں سائڈ کو، دونوں سائڈ کو پیچھے کریں، اپنی اپنی جگہ پہ جائیں. قبائلی علاقوں کے غیور، محب وطن اور پاکستان کے وفادار نہ کریں اس طرح، عوام کو اپنی اپنی جگہ پہ آئینی رہیں. اور جمہوری حق دے کر پاکستانیوں کے ساتھ شامل کر دیا اور 10 سال میں ان کے لیے 100 ارب روپے کے فنڈ مختص کیے. لیکن جناب اسپیکر وزیر خزانہ جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، انہی کا بیان ہے چند ماہ کچھ عرصہ پہلے کہ اس دور میں معیشت کا اپنی جگہ پہ بڑا رہیں. فرق ہو گیا. جناب اسپیکر عمران نیازی نے، کون نہیں جانتا کہ عمران نیازی کے ان 3 سالوں میں 10,000 سے زائد پاکستان کا تاریخی مالیاتی خسارہ کیا ہے، جس کو فزیکل ڈیفیسٹ کہتے ہیں. 10,000 ارب سے زائد 13,000 ارب روپے کا، The House Adjourned 13,000 House Adjourned ارب 10 روپے کا، منٹ 10 منٹ کے لیے House Adjourned ہوتا ہے. 13,000 House Adjourned